نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بتلائی کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب امانت داری ختم ہو جائے گی، امانت داری کو بالکل پس پشت ڈال دیا جائے گا، خیانتیں عام ہو جائیں گی، امانت اٹھ جائے گی۔ یعنی کہ قرب قیامت میں جو امانتوں کی محافظت کا معاملہ ہے، امانتوں کی ادائیگی کا معاملہ ہے، امانتوں کی رکھوالی کا معاملہ ہے، ان سے غفلت برتی جائے گی اور لاپرواہی برتی جائے گی۔ اس کے بالمقابل خیانت کی جائیں گی، معاملات میں، امانتوں میں خیانتیں کی جائیں گی، گڑبڑی کی جائیں گی۔ جب یہ ظاہر ہونے لگیں، امانتوں میں خیانتیں ہونے لگیں، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ دوسری علامت بتلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ امانت میں خیانتیں ہوں گی، بلکہ یہاں تک نوبت آ جائے گی کہ امانت دار آدمی کو خائن سمجھا جائے گا، امین کو خائن سمجھا جائے گا اور خائن کو امین سمجھا جائے گا۔ یعنی جو امانت دار ہوگا اس کو خیانت دار سمجھا جائے گا، اور جو خیانت دار ہوگا، خائن ہوگا، جو امانت کی حفاظت صحیح ڈھنگ سے نہیں کرنے والا ہوگا، اس کو بڑا امانت دار سمجھا جائے گا۔ یہ دو علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہیں، ان میں سے یہ دو علامتیں ہیں جن پر میں آج بات کروں گا کہ ہم ذرا اپنے حالات پر، اپنے معاشرے پر، اپنی زندگی پر، اپنے آس پاس غور کریں کہ یہ علامتیں کس حد تک ظاہر ہو چکی ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت میں خیانت ہوگی۔ تو آج امانت میں خیانت بالکل کھلے عام بباگ دہل ہو رہی ہے۔ دوسرے کہ امانت دار کو خیانت دار اور خیانت دار کو امانت دار سمجھا جائے گا، امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا۔ آج کے معاشرے میں یہ چیز بھی بالکل کھلے عام ہو چکی ہے کہ جو آدمی صحیح ہے اسے غلط ٹھہرایا جاتا ہے، جو غلط ہے اسے صحیح ٹھہرایا جاتا ہے۔ آج امانت دار پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے، اس کو غریب، کمزور سمجھ کر کے نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور جو خائن ہے، جو گڑبڑی کرنے والا ہے، اس کے عہدے کی وجہ سے، اس کے مرتبے کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے پھر بھی لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ کئی بار اس سے دھوکہ اٹھا چکے ہوتے ہیں، کئی بار اس سے نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ہم کھلی آنکھوں آج کے حالات میں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ چیز ہمارے سامنے ہے تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت ہمارے کتنے قریب آ چکی ہے۔ تو امانت کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں پہلے کہ امانت ہے کیا؟ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت کہتے ہیں کسی کے پاس کسی کا کوئی مال، کوئی راز یا کوئی چیز محافظت کے لیے ہو، حفاظت کے لیے ہو، اور وہ اس کی حفاظت نہ کرے، اس میں گڑبڑی کرے، وہ خیانت ہے، اور جو اس کی محافظت کرے وہ امانت ہے۔ یا جو چیز رکھی جائے اس کے پاس، جو چیز اس کے پاس ہو، وہ امانت کہلاتی ہے۔ امانت کے تعلق سے چند حدیثوں کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اس پر آئیں گے۔ بلکہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ یقیناً بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، یہ کہ تم امانتوں کو ادا کر دو،
الی اہلہا، اس کے اہل کی طرف، اس امانت والے کی طرف، اس امانت کے مالک کی طرف۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے مالک کے سپرد کر دو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حکماً بیان فرمایا۔ یہ فرض ہے کہ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی امانت اس کو لوٹا دو، جب وہ مطالبہ کرے، جب وہ مانگے، جب اس کی ضرورت ہو تو اس کی امانت اس کو لوٹا دو۔ ایک حدیث کے اندر، اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف، ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں۔ لا ایمان، ایمان نہیں، لا ایمان لمن، اس کا، لا امانت لہ، جس میں امانت داری نہ ہو۔ آج ہم اس حدیث کے ذیل میں غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ اس کا ایمان ہی نہیں جو امانت داری نہ دکھائے، جو امانت دار نہ ہو، اور ہم امانت داری میں کتنا امانت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، یا امانت کا حق کتنا ادا کرتے ہیں، امانت کو کتنا لوٹاتے ہیں، امانت میں کتنی خیانت کرتے ہیں۔ کسی دوسرے کے سامنے کسی دوسرے کو ٹارگیٹ بنانے کی ضرورت نہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کتنا امانتوں کو ادا کر رہا ہوں اور کتنا امانت میں گڑبڑی کر رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں۔ جب امانت میں خیانت ہو رہی ہے تو ایمان کتنا ہے میرے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، وہ مومن نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا ایمان نہیں جو امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آگے بڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ پہلے جز پر ہم بعد میں بات کریں گے، اگلے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن پہلا جو دوسرا جز ہے اس حدیث کا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں۔ دوسری جو علامت منافق کی بتلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ جب اس کے پاس امانت ہو کوئی چیز تو وہ امانت کی حفاظت نہ کرے بلکہ امانت میں خیانت کرے۔ کس کی علامت ہے یہ؟ منافق کی، مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ کہ جب امانت رکھی جائے تو اس کی حفاظت کرے اور مالک کو اس کو لوٹا دے جب ضرورت ہو۔ منافق کی علامت اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ احادیث بہت ساری ہیں لیکن میں تمام احادیث آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، وقت مختصر ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک علامت بیان کی کہ قیامت کے قریب جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس وقت ماحول یہ ہوگا کہ لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگیں گے، امانتوں میں خیانت کرنے لگیں گے،
اور امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا۔ اب امانت میں خیانت ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے روزمرہ زندگی کے نظام کو دیکھیں کہ ہم کتنا امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، کتنا امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں۔ وقت مختصر ہے، اس لیے میں بات کو سمیٹتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ امانت کیا ہے۔ امانت کے معنی تو میں نے آپ کو بتلا دیے، لیکن امانت کی تشریح میں، امانت کی وضاحت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں امانت کے ذیل میں، اور ان میں کس طریقے سے ہم خیانت کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی مال رکھا، کسی نے آپ کے پاس کچھ پیسے رکھے کہ بھائی یہ پیسے میرے رکھ لو، مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا، یا میرے پاس حفاظت کا انتظام نہیں ہے، میں کہیں جا رہا ہوں، یا مجھے کوئی تقاضا ہے، یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھ لو، میں اتنے دن کے بعد یا جب ضرورت ہوگی آپ سے واپس لے لوں گا۔ کسی نے آپ کو کچھ سونا دیا، چاندی دیا، کوئی برتن دیا، کوئی گھر کا سامان دیا، کوئی مشین دی، کوئی اور چیز دی کہ بھائی آپ ذرا میری یہ چیز رکھ لو حفاظت کی غرض سے، حفاظت کے لیے، میرے پاس حفاظت کا انتظام نہیں ہے، یا مجھے سفر میں جانا ہے، یا میرا گھر جو ہے حفاظت والا نہیں ہے، تو میری یہ چیز آپ رکھ لو، میں آپ سے ضرورت کے مطابق بعد میں لے لوں گا۔ یہ چیز آپ کے پاس امانت ہے۔ اب اگر آپ اس کو جوں کا توں رکھتے ہیں حفاظت کے ساتھ، اور جب وہ مطالبہ کرے کہ بھائی میرا پیسہ مجھے لوٹا دو، میرا سونا مجھے لوٹا دو، میرا برتن مجھے لوٹا دو، میرا سامان مجھے واپس کر دو، آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں اسی کے مطابق جس طریقے سے اس نے ادا کیا تھا۔ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہوتا، آپ جوں کا توں واپس کر دیتے ہیں۔ یہ امانت کی حفاظت ہے۔ یہ تو ہے مالی امانت۔ آج صرف یہی امانت نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے پیسہ رکھا، سونا رکھا، چاندی رکھا، سامان رکھا، یہ بھی امانت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، اگر آپ کہیں پر ملازم ہیں، اگر آپ کہیں پر مزدوری کر رہے ہیں، تو ملازمت کا جو وقت ہے، نوکری کا جو وقت ہے، وہ وقت آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ کسی عہدے پر ہیں، آپ کسی علاقے کے وزیر بن گئے، آپ ایم ایل اے بن گئے، ایم پی بن گئے، آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ کسی محلے کے کونسلر بن گئے، آپ کسی عہدے پر فائز ہو گئے، وہ عہدہ آپ کے پاس امانت ہے، وہ مقام آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ کسی محکمے میں کام کرتے ہیں، اس محکمے کے آپ ذمہ دار ہیں، تو وہ محکمے کی جو ذمہ داری آپ کی ہے، جو کام آپ کے ذمہ ہیں، ان تمام کاموں کے آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ آپ کسی کے، مثال کے طور پر میں ایک بات کرتا ہوں، ایک ملازم ہے مدرسے کا، اسکول کا ٹیچر ہے، کسی مدرسے کا مدرس ہے، یا اور کہیں فیکٹری کے اندر اس نے ملازمت کی ہے۔ یہ مدرسے کا مدرس، اسکول کا ٹیچر، فیکٹری کا کام کرنے والا ورکر، فیکٹری کا ورکر، یہ ملازمت کا جو وقت ہے،
مثال کے طور پر اسے 4 گھنٹے کی ڈیوٹی دینا ہے، 5 گھنٹے کی ڈیوٹی اس کی طے ہوئی ہے، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی طے ہوئی ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی طے ہوئی ہے کہ بھئی یہ 8 گھنٹے تک آپ کو یہاں رہنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ آپ ٹیچر ہیں، مدرس ہیں، آپ کی 4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی نوکری طے ہوئی ہے، ذمہ داری طے ہوئی ہے کہ آپ کے یہ 4 گھنٹے بچوں کے لیے وقف ہیں، آپ کو بچوں کو دینے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو یہ علم سکھانا ہے۔ اب یہ 4 گھنٹے آپ کے پاس امانت ہیں، یہ 5 گھنٹے آپ کے پاس امانت ہیں، یہ 8 گھنٹے آپ کے پاس امانت ہیں۔ میں اگر مدرس ہوں 4 گھنٹے کے لیے تو یہ 4 گھنٹے میرے پاس امانت ہیں۔ جب مجھے 4 گھنٹے کی ملازمت ملی کہ آپ یہ 4 گھنٹے کام کریں گے، آپ کو اتنا پیسہ ملے گا، اب اس 4 گھنٹے میں اگر اپنا ذاتی کام کرتا ہوں، اپنا کوئی اور کام کرتا ہوں تو یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت داری نہیں ہے بلکہ امانت میں خیانت ہے۔ بچوں کا حق مار رہے ہم، فیکٹری کا ورکر ہے تو وہ فیکٹری کے جو کام ہے اس کا حق مار رہا ہے، اسکول کا ٹیچر ہے وہ اپنے بچوں کا حق مار رہا ہے، مدرسے کا ملازم ہے، مکتب کا ملازم ہے، وہ حق مار رہا ہے۔ بلایا تو گیا ہمیں پڑھانے کے لیے، بلایا تو گیا ہمیں کام کرنے کے لیے، لیکن ہم آپس میں مل کر بیٹھ کر کے جو ہے باتوں میں وقت گزارتے ہیں، ہم جو ہے موبائل پر گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے گزار دیتے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ جب آپ نے 4 گھنٹے وقف کر دیے، یہ 4 گھنٹے آپ کے لیے ہیں، آپ نے وہاں دے دیے، تو اب یہ 4 گھنٹے امانت ہے، ان 4 گھنٹوں میں آپ ان بچوں کو تعلیم دیں گے، ان بچوں کے لیے کام کریں گے۔ فیکٹری کے اندر آپ ورکر ہیں، کسی کارخانے کے اندر آپ ملازم ہیں تو وہ ملازمت آپ کے پاس ایک امانت ہے، آپ اتنا وقت اسی فیکٹری کے کام میں لگائیں گے، اسی مالک کے کام میں لگائیں گے، اپنے ذاتی کام میں نہیں لگائیں گے۔ جب آپ کی چھٹی ہو گئی پھر آپ اپنے ذاتی کام کریں گے۔ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے الٹ کرتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ غور کریں ہم میں سے کتنے لوگ اس کا احساس کرتے ہیں۔ ہم تو گئے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور جو ہے 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ موبائلوں پہ باتیں چل رہی، یا آپس میں جو ہے مدرس بیٹھ کر کے باتیں کر رہا ہے، ٹیچر بیٹھ کر کے باتیں کر رہا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ یہی علامات قیامت میں سے ہے، یہی قیامت کی علامت ہے کہ اس قدر خیانت عام ہو جائے گی کہ آدمی خیانت کو خیانت ہی محسوس نہیں کرے گا، بلکہ اسے جو ہے اچھا سمجھا جائے گا، ایسے آدمی کو جو ہمارے ہاں سمجھا جا رہا ہے آج کل۔ غور کریں، ہمارے پاس یہ ملازمت، ہمارے پاس یہ وقت امانت ہے۔ ہم اگر کسی عہدے پر فائز ہیں، سرکاری ملازم ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ آنے والے ہیں ہم سے کام کے لیے، ہمارے پاس کام کے لیے، تو وہ کام کرنا ہمارے لیے امانت ہے۔ وہ ٹائم جو ہمارا ڈیوٹی کا ہے وہ امانت ہے۔ اگر ہم اس میں خیانت کرتے ہیں، ہم ان آنے والے لوگوں کا کام نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے ذاتی کام میں مصروف رہتے ہیں یا بیٹھ کر آرام کرتے رہتے ہیں، لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ خیانت ہے۔ اس خیانت پر آپ کی پکڑ ہوگی، میری پکڑ ہوگی، اور آج ہم نے یہ احساس دل سے نکال دیا، آج ہم نے اس کو فراموش کر دیا، آج اس کو ہم نے ذہنوں سے مٹا دیا کہ یہ کوئی بری بات ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری چالاکی ہے کہ ہم جو گئے ڈیوٹی میں، فیکٹری میں، مدرسے میں، اسکول میں، ہم نے اپنی حاضری لگائی، اب ہمارا کام ہو گیا۔ جب حاضری لگ گئی تو ہماری نوکری چڑھ گئی، ہماری ڈیوٹی چڑھ گئی۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامت قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں۔
غور کریں کہ ہم کتنا ایمان ہمارے اندر موجود ہے، کیا ہم اس کی پاسداری کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو ہم اس معاملے میں ملوث ہیں۔ علامات قیامت جو بتائی گئی تھی، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو ہم قیامت کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔